60,000 کی فوج میں اسلام کے 60 مرد مجاہد جنگ میں اتر چکے تھے۔ 60,000 کی فوج نے انہیں چاروں اور سے گھیر لیا۔ یرموک کی جنگ۔ یرموک کے میدان میں 60,000 رومیوں کا لشکر جنگ کے لیے آ گیا تھا۔ اسلام کی اور سے ابو عبیدہ بن جراح نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ اتنے میں آواز آئی، اے مسلمانوں ٹھہر جائے، اور یہ آواز حضرت خالد بن ولید کی تھی، اور انہوں نے کہا، رومیوں نے 60,000 عرب بھیجے ہیں، میں آج ان کی ناک آلود کروں گا، میں 30 آدمیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کروں گا۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم جانیں گے سید المجاہدین یا سردار اسلام حضرت خالد بن ولید کے بارے میں۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید کی پیدائش ہجری 592 عیسوی میں مکہ شہر میں ہوئی تھی۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید اتنی مہان شخصیت تھی کہ اس بات کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سیف اللہ کہا کرتے تھے۔ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار۔ حضرت خالد بن ولید کے والد اس دور میں مکہ شہر کے امیروں میں گنے جاتے تھے۔ ان کے خاندانی بغاوت مکہ سے طائف شہر تک تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی تربیت جنگی ماحول میں پائی۔ اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے، مگر مختلف وجہ کی بنا پر جنگ بھی لڑنی پڑتی ہے۔ اس دور میں حضرت خالد بن ولید اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں گنے جاتے تھے، اور جو مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑتے تھے ان میں شامل ہو اسلام کے خلاف جنگ لڑتے تھے، اور وہ اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کیا کرتے تھے۔ دوستو، ہمارا اسلام بہت پیارا مذہب ہے اور ہم اسے جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، مگر اس دور میں حضرت خالد بن ولید اسلام کے خلاف ہو کر کہیں نہ کہیں اسلام کو سمجھ رہے تھے۔ وہی انہیں یہ بھی سمجھ آ رہا تھا کہ جو جنگیں ہمارے آقا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں اسلام کی اور سے لڑی جا رہی ہے، وہ 9 جنگیں جو ابھی تک مسلمانوں کی طرف سے ہو چکی تھی، مولانا اسلم قاسمی جو اسلامی قاسموں کے ساتھ تھے، 100 سے زیادہ قتل نہیں ہوئے، اور وہی سامنے والے جنگ کے سپاہی ہزاروں میں مارے جا رہے تھے۔ اسی طرح اسلام کا پرچم اونچا ہو رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید یہ سب دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے، تبھی ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں جو 9 جنگ لڑی جا رہی تھی، اسی جنگ میں سے ایک جنگ جو جنگ احد جو اسلامی صحابیوں کی اور سے لڑی جا رہی تھی، مسلمانوں کی جیت پکی ہی تھی، اور جنگ احد میں حضرت خالد بن ولید نے جنگ احد میں کفاروں کا ساتھ دیا تھا، اور کچھ مسلمانوں کو ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر یہ کہہ کر کھڑا کر دیا تھا کہ تمہیں یہ راستے سے نہیں ہٹنا ہے، چاہے مسلمان یہ جنگ ہار ہی کیوں نہ جائے۔ مسلمانوں کو پہاڑی پر کھڑا کرنے کا یہ مقصد تھا کہ جہاں جنگ لڑی جا رہی ہے وہاں یہ پہاڑی کے راستے آ کر مسلمانوں پر حملہ کرنا بہت آسان تھا۔ دوستو، یہ جنگ بڑی زوروں شوروں سے لڑی جا رہی تھی، مسلمانوں نے کفاروں کو دھول چٹا دی تھی، اور مسلمان جنگ لگ بھگ جیت ہی چکے تھے۔ تبھی ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابیوں کو پہاڑ پر کھڑا کیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں اور وہ کفاروں کا خزانہ لوٹ رہے ہیں۔ تبھی کچھ صحابی وہاں سے ہٹ کر جنگ کے میدان میں آ کر جنگ جیتنے کی خوشی منانے لگے۔ تبھی حضرت خالد بن ولید جو کہ کفاروں کے جنگ میں شامل تھے اور مسلمانوں کے دشمن تھے، وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے پہاڑی کے راستے مسلمانوں پر پیچھے کے راستے ٹوٹ پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جو جنگ مسلمان پوری طرح سے جیت چکے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کے صحابیوں کو قتل کر دیا اور مسلمانوں پر بھاری پڑ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید اپنی تلوار سے کئی صحابیوں کو قتل کر دیا، اور جو جنگ مسلمان جیت چکے تھے وہ اب ہار رہے تھے، اور یہ سب ہوا تھا خالد بن ولید کے مہارت کی وجہ سے، جو اس وقت کافر ہوا کرتے تھے، اور اللہ کو بھی کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ جنگ کے بعد خالد بن ولید اپنے آپ میں ہی سوچنے لگے، مسلمان حق پر ہے، ایماندار ہے، اور جو جنگیں بے فضول کی ہے، یہ سب جنگیں مسلمانوں کی اور سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
اور یہ مسلمان سچائی، سب کی بھلائی کی شرطیں ہر جنگ میں رکھتے ہیں، یہ سب سوچ کر وہ ہر وقت پریشان رہنے لگتے۔ دوستو، کہیں نہ کہیں حضرت خالد بن ولید اسلام کے لیے محبت اپنے دل میں پیدا فرما رہے تھے، اور ہر وقت وہ سوچتے رہتے کہ کافروں کو ہر وقت یہ مسلمان ہر جنگ میں ہرا کیسے دیتے ہیں، جبکہ کافر تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے پاس مسلمانوں سے زیادہ ہتھیار ہوتے ہیں۔ یہ سوچ کر حضرت خالد بن ولید اداس رہنے لگتے ہیں۔ کبھی وہ سوچتے کہ مسلمان کے پاس کوئی غیبی طاقت تو نہیں، کبھی ان کے دماغ میں آتا کہ محمد سچ مچ تو اللہ کے رسول ہو۔ حضرت خالد بن ولید کو کسی پل چین نہ تھا۔ پھر ایک دن وہ یوں سوچ میں بیٹھے تھے کہ اچانک ان کے بڑے بھائی کا خط آتا ہے کہ اے خالد، تم کہاں ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا ہے کہ خالد کہاں ہے۔ ہمارے پیارے آقا کو سب پتا تھا کہ خالد اسلام کی اور رخ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر حضرت خالد بن ولید اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مدینہ شریف چل پڑے، اور وہ چلتے جا رہے تھے کہ حضرت خالد بن ولید کو راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی ملے۔ آپ نے انہیں سب بتایا تو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ حضرت عثمان بن طلحہ بھی مدینہ شریف چل پڑے، اور دونوں مکہ منورہ سے مدینہ شریف کی اور چل پڑے۔ راستے میں ہدا کے مقام پر ان کی ملاقات حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی، جو حبشہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا، ابو سلیمان کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص نے فرمایا کہ وہ یہی ارادہ رکھتے ہیں۔ 31 مئی 628 عیسوی کا دن اسلامی تاریخ میں بہت عزیز ہے۔ اس دن اسلام کے 2 اہم جنرل اور حضرت عمر بن العاص مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے حضرت خالد بن ولید اور ان کے پیچھے حضرت عثمان بن طلحہ اور ان کے پیچھے عمر بن العاص مدینہ منورہ میں آ چکے تھے۔ حضور آقا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دور سے آتے ہوئے دیکھ مسکرا رہے تھے، اور تب تک مسکراتے رہے جب تک وہ آپ کے پاس نہیں آئے، اور حضرت عثمان بن طلحہ، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن العاص ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ دوستو، حدیثوں میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیریا کی طرف اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہوئے ایک ایلچی کو روانہ کیا، لیکن رومن امپائر نے اپنے غرور اور گھمنڈ میں آ کر مسلمانوں کے اس ایلچی کو قتل کر دیا۔ دوستو، صلح کے لیے بھیجے اس ایلچی کے قتل کا مطلب رومن امپائر نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے چنوتی دے دی ہو۔ حضرت خالد بن ولید کو اسلام قبول کرے کچھ دن ہی ہو چکے تھے۔ رومن امپائر نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اسلام قبول کر اسلام کی اور سے پہلی بار یہ جنگ لڑ رہے تھے۔ اسلامک ہسٹری میں یہ جنگ کو جنگ موتا یہ نام سے جانا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پتہ چلا جس ایلچی کو آپ نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہوئے سیریا کی اور بھیجا تھا، اس ایلچی کو رومن امپائر نے قتل کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد دکھی ہوئے۔ آپ نے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کو 3000 کے لشکر کے ساتھ موتا روانہ کیا۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ لشکر روانہ فرماتے ہوئے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر سے فرمایا، دشمنوں سے لڑتے ہوئے زید بن حارث اسلام کے لیے شہید ہو جائے تو حضرت جعفر بن ابی طالب کو لشکر زیر قیادت مانتے ہوئے جنگ لڑے۔ اگر اسلام کے لیے حضرت جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائے تو اسلامی لشکر کا پرچم حضرت عبداللہ بن رواحہ کو سونپ دینا۔ وہ بھی شہید ہو جائے تو جسے چاہے اسے اپنا سپہ سالار چن لینا۔ یہ کہتے ہوئے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانہ کیا۔ رومن امپائر کو پتہ چل گیا تھا مسلمان جنگ لڑنے آ رہے ہیں۔ رومیوں نے جنگ کی تیاری شروع کر لی۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھ جنگی ماحول دیکھ رہے تھے۔ اسلامی لشکر موتا کے میدان میں آ گیا۔ رومیوں کے اس بڑے لشکر کو دیکھ مسلمانوں کا لشکر گھبرا نہ جائے یہ دیکھ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرمانے لگے، اے مسلمانوں، ہمیں دشمنوں کی تعداد کی کیا پرواہ، ہماری تو دلی خواہش ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونا۔ یہ سب سن 3000 کے لشکر میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔